یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 6 جون 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا واحد وجہ اور خالق۔ سنہری متن: زبور۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جوابی مطالعہ: یسایہ، یرمیہ۔ میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان خداوند میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے خلط سے مجھے ملبس کیا، جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیور سے اپنا سنگار کرتی ہے۔ کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے، اسی طرح خداوند خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا۔ تو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بد کرداری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے، جس کا نام خدائے عظیم و قادر رب الافواج ہے۔ مشورت میں بزرگ اور کام میں قدرت والا ہے۔ بنی آدم کی سب راہیں تیری زیر نظر ہیں، تاکہ ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے اعمال کے پھل کے مطابق اجر دے۔ درسی واز بائبل میں سے پیدائش۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی نسل کے موافق بیج رکھیں، پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں، ان میں اگایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں۔ خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن کو حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے۔ اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور دن پر اور رات پر حکم کرے، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جانداروں کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چھپائے، اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ یسایہ۔ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ لوکا۔ اور یسوع نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں،
मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। मत्ती। और वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा कि मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर उस पर अपना हाथ रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी, खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी। करंथियों। इसलिए खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते। हैरान तो होते हैं, मगर ना उम्मीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं, मगर अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं, मगर हलाक नहीं होते। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं, मगर अनदेखी चीज़ें अब्दी हैं। मत्ती। बस चाहिए कि तुम कामिल हो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। अब मैं मीर बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। अजीम उस्ताद वजह और असर दोनों को जानता था। वो जानता था कि सच्चाई खुद को जाहिर करती है, मगर गलती को कभी जाहिर नहीं करती। पैदाइश 1 बाब 31 आयत। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई और छठा दिन हुआ। इलाही असूल या रूह सब कुछ समझता और जाहिर करता है, और इसीलिए सब कुछ वैसा ही कामिल होना चाहिए जैसा इलाही असूल कामिल है। रूह के लिए कुछ नया नहीं है, उस अवधि अकल के लिए कुछ भी अफसानवी नहीं है। जो सब बातों का मुसन्निफ है, जिसने सारी अब्दियत खल्क की है, वो अपने खुद के ख्यालात को जानता है। खुदा अपने काम से मुतमिन था। वो अपनी लाफानी खुद साख्तगी और लाफानी हिकमत का अजर कैसे हो सकता है, जबकि रूहानी तख्लीक इसका शाखसाना थी। खुदा और उसकी तख्लीक में पाई जाने वाली सारी हकीकत हमाहंग और अब्दी है। जो कुछ वो बनाता है अच्छा बनाता है, और जो कुछ बना है उसी ने बनाया है। इसलिए गुनाह, बीमारी और मौत की हकीकत ये हौलनाक असलियत है कि गैर वाक़यात इंसानी गलत अकायद को तब तक हकीकी दिखाई देते हैं जब तक कि खुदा उनके बहरूप को उतार नहीं देता। वो सच नहीं है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा के ख़यालात कामिल और अब्दी हैं। वो मवाद और ज़िंदगी हैं। मादी और आर्जी ख़यालात इंसानी हैं, जिनमें गलती शामिल होती है। और चूंकि खुदा रूह ही वाहिद वजह है, इसलिए वो इलाही वजह से खाली हैं। तो फिर आर्जी और मादी रूह की तख्लीकात नहीं हैं।
یہ روحانی اور ابدی چیزوں کے مخالف ہونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ بشری عقل انسانی مقاصد کی تسلیم شدہ نشست ہے۔ یہ مادی نظریات کو تشکیل دیتی اور بدن کے ہر بے آہنگ عمل کو پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی عمل الہی عقل سے جنم لیتا ہے تو وہ عمل ہم آہنگ ہوگا۔ اگر یہ غلطی کرنے والی بشری عقل سے آتا ہے تو یہ بے آہنگ ہوتا ہے اور اس کا انجام گناہ، بیماری اور موت ہوتا ہے۔ یہ دو مخالف ذرائع کبھی چشمے یا ندی میں نہیں ملتے۔ کامل عقل کاملیت پیدا کرتی ہے کیونکہ خدا عقل ہے۔ غیر کامل فانی عقل اپنی مشابہتیں پیدا کرتی ہے جن سے متعلق دانشمند انسان نے کہا سب باطل ہے۔ سچائی میں غلطی کا کوئی شعور نہیں ہے، محبت میں نفرت کا کوئی فہم نہیں ہے، زندگی کی موت کے ساتھ کوئی شراکت نہیں ہے۔ سچائی، زندگی اور محبت ہر اس چیز کے لیے ہلاکت کا ایک قانون ہے جو ان کے برعکس ہے، کیونکہ یہ خدا کے سوا کچھ بھی ظاہر نہیں کرتی۔ بیماری، گناہ اور موت زندگی کے پھل نہیں ہیں، یہ بے آہنگیاں ہیں جنہیں سچائی نیست کرتی ہے۔ کاملیت غیر کاملیت کو زندگی نہیں دیتی۔ چونکہ خدا نیک اور سب جانداروں کا سرچشمہ ہے، وہ اخلاقی یا جسمانی بدصورتی پیدا نہیں کرتا۔ اس لیے ایسا بگاڑ حقیقی نہیں بلکہ فریب نظری، غلطی کا سراب ہے۔ الہی سائنس ان بڑے حقائق کو ظاہر کرتی ہے، انہی کی بنیاد پر کسی بھی شکل میں نہ غلطی سے خوفزدہ ہوتے ہوئے نہ ہی اس کی تابعداری کرتے ہوئے یسوع نے زندگی کا اظہار کیا۔ جو کچھ جھولے اور قبر کے مابین دیکھا جاتا ہے، اگر ہمیں اس میں ہمارے تمام تر انسانی خیالات کو اخذ کرنا ہو تو خوشی اور اچھائی کے لیے انسان میں پائیدار جگہ نہیں ہوگی اور اس کا ماس چھین لیں گے۔ مگر پولس لکھتا ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ انسان پیدائش، بلوغت اور فنا پذیری کے عمل سے گزرتے ہوئے حیوانات اور نباتات کی مانند ہلاکت پذیری کے قوانین کے ماتحت ہے۔ اگر انسان اپنی وجودیت کے ابتدائی مراحل میں خاک تھا تو ہم شاید یہ مفروضے قبول کر لیتے کہ وہ آخر کار اپنی ابتدائی حالت میں لوٹ جاتا ہے، مگر انسان کبھی انسان ہونے سے نہ کم نہ زیادہ تھا۔ ہستی کی حقیقت اور ترتیب کو اس کی سائنس میں تھامنے کے لیے وہ سب کچھ حقیقی ہے، اس کے الہی اصول کے طور پر آپ کو خدا کا تصور کرنے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ روح، زندگی، سچائی، محبت یکسانیت میں جڑ جاتے ہیں، اور یہ سب خدا کے روحانی نام ہیں۔ سب مواد، ذہانت، حکمت، ہستی، لافانیت، وجہ اور اثر خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اس کی خصوصیات ہیں، یعنی لامتناہی الہی اصول، محبت کے ابدی اظہار۔ کوئی حکمت اس کی عقل مند نہیں سوائے اس کی، کوئی سچائی سچ نہیں، کوئی محبت پیاری نہیں، کوئی زندگی زندگی نہیں ماں سوائے الہی کے، کوئی اچھائی نہیں ماں سوائے اس کے جو خدا بخشتا ہے۔ یہ ماننا کہ مادے میں زندگی ہے اور یہ کہ گناہ، بیماری اور موت خدا کی تخلیق کردہ ہیں، یہ غلطی کب بے نقاب ہوگی؟ یہ کب سمجھا جائے گا کہ مادے میں نہ تو ذہانت، زندگی ہے اور نہ ہی احساس ہے، اور یہ کہ اس کا متضاد ایمان تمام دکھوں کا ثمردار وسیلہ ہے۔ یہاں صرف ایک بنیادی وجہ ہے، اس لیے کسی اور وجہ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور یہاں صفر میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی جو اس اعلیٰ اور واحد وجہ سے ماخوذ نہیں ہو سکتی۔ گناہ، بیماری اور موت ہستی کی سائنس سے تعلق نہیں رکھتے، یہ غلطیاں ہیں جو سچائی، زندگی یا محبت کا قیاس کرتی ہیں۔ ہستی کی سائنس میں یہ بڑی حقیقت کہ حقیقی انسان کامل تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، ناقابل تردید بات ہے، کیونکہ اگر انسان خدا کی صورت شبیہ ہے تو وہ نہ تو اونچا ہے نہ نیچا، بلکہ وہ سیدھا اور خدا جیسا ہے۔ اگر خدا کو واحد عقل اور زندگی تسلیم کیا جاتا ہے تو اس سے گناہ اور موت کے لیے کوئی بھی موقع میسر نہیں رہتا۔ جب ہم سائنس میں یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم کامل کیسے بنیں، جیسے ہمارا آسمانی باپ کامل ہے، تو سوچ جدید اور صحت مند راستوں کی جانب لافانی چیزوں کی فکر مندی کی طرف مڑ جاتی ہے، اور بشمول ہم آہنگ انسان
کائنات کے اصل کی مادیت سے دور ہوتی جاتی ہے۔ یسوع نے سائنس میں کامل آدمی کو دیکھا جو اس پر وہاں ظاہر ہوا جہاں گناہ کرنے والا فانی انسان لافانی پر ظاہر ہوا۔ اس کامل شخص میں نجات دہندہ نے خدا کی اپنی شبیہ اور صورت کو دیکھا، اور انسان کے اس درست نظریے نے بیمار کو شفا بخشی۔ لہٰذا یسوع نے تعلیم دی کہ خدا برقرار اور عالمگیر ہے، اور یہ کہ انسان پاک اور مقدس ہے۔ خدا نے سب کچھ عقل سے خلق کیا اور سب کچھ کامل اور ابدی بنایا۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔